شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. وہی ہر چیز کو ایک کتاب میں نوٹ کر رہا ہے. اللہ عز و جل نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. میرا رب بھولتا نہیں ہے، وہ ہر چیز اس کے علم میں ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے سارے نبیوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ عز و جل نے پارہ 28 میں سورہ مجادلہ کے اندر کچھ آداب بیان فرمائے ہیں مجلس کے. کہا کہ اے ایمان والو، جب تم مجلس میں بیٹھے رہو اور دوسرے لوگ آ جائے، مجلس تنگ ہے، جگہ تنگ ہے، تو تفسحوا فی المجالس، تو مجلس کو کشادہ کرو. فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم کشادہ کرو گے مجلس کو، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کشادگی پیدا کرے گا. تمہارے مال، اولاد اور عزت سب میں اللہ تعالیٰ کشادگی نصیب کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور کبھی تمہیں کہا جائے مجلس سے اٹھ کر جانے کے لیے تو تم اٹھ کر چلے جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے، اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں ان کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا ہے. تو یہ اللہ عز و جل نے یہاں پر ایمان اور علم کی فوقیت بیان فرمائی ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. تو جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجلس کے کچھ آداب ہیں کہ اس مجلس کے آداب کا خیال رکھیں. اور اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر تم میں سے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا وہاں پر بھی موجود ہے، یعنی 3 لوگوں کی محفل ہے، مجلس ہے، تو ایک کو چھوڑ کر دونوں آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، چونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو یا تو یعنی اس سے اجازت لے لیں، یا کہ پھر جو ہے ایک چوتھے کو شامل کر لیں، یا اس کو بھی شامل کر لیں اپنی گفتگو میں، ورنہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ حشر میں منافقین کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں. جو منافقین جو جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، تو وہ جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور جب لڑائی کا وقت نہیں ہوتا ہے تو لڑنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، قتال کی کوشش کرتے ہیں، جہاد میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وعدے کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ایمان والے ہیں ان کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. وہ اپنے آپ اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. جیسے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ کے جو انصار صحابہ ہیں ان کی تعریف کی کہ وہ لوگ مہاجرین کا اس طرح استقبال کی کہ انہوں نے ان کو رہنے کے لیے گھر دیا، اور سب کچھ انہوں نے جو کچھ کی ان کی ضرورت تھی تمام کی تمام چیزیں عطا کی. اور یہاں تک کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کبھی کبھار معاملہ ایسا ہوتا کہ ضرورت ہم کو بھی سخت ہوتی اور آگے والے کو بھی سخت ضرورت ہوتی، تو ہماری ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ عز و جل نے اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. جو آنے والا ہے، جو کل یعنی آخرت ہے، تو اس کی کیا تیاری کی ہے. ہر شخص دیکھ بھال لے اور اپنی آخرت کی فکر کرے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. اور اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے
اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا اور بھلا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر یہ قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے چکنا چکنا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دبا ہوا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر اس پہاڑ پر تم دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ایسے مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے، اس اللہ کے کلام کی عظمت کو پہچانے اور اس کا اثر اپنے دلوں پر اتارے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ ممتحنہ میں بہت سارے اور بھی آداب بیان فرمائے ہیں کہ دوسروں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یعنی ولا اور برا کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے عقیدے کے اعتبار سے، کہ کس سے ہم دوستی کریں، کس سے ہم دوستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں تو وہ تم سے یعنی تم ان سے دوستی اس وقت کر سکتے ہیں جب کہ وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالیں، تمہارے ملک سے نہ نکالیں اور تم سے نہ لڑیں، تو تم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہاں، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں اور تم کو اپنے وطن سے نکالتے، اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، اور یا نہیں تو وہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تم کو اپنے دیار سے، اپنے وطن سے نکالنے پر انہوں نے ان کا تعاون کیا ہے، تو ایسے لوگوں سے تم دوستی مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو ایسے لوگوں سے تم دوستی مت کرو۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کی صورت میں اللہ عز و جل نے سورہ صف کے اندر جو اہل ایمان جو قتال کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، تو ان کی مثال بیان فرمایا، ان کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، اللہ کے راہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی اس میں ترغیب ہے کہ تم اس بات پر عمل بھی کرو اور اس بات کو، اس سچی بات کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی کچھ ایسی ایل فیل کی باتیں کرتے ہیں اور اسلام کو، دین کو اور اللہ تعالیٰ کی نور کو، قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو کسی بھی حال میں مکمل کرے گا، گرچہ کہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ کافر کو کتنا بھی ناپسند لگے، وہ کتنا بھی اس قرآن سے چڑھے، اس دین سے اس کو نفرت آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے تو وہ رسول کے ذریعے سے دین کو غالب کرے گا، گرچہ کہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا میں تمہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جو تمہیں ایسی تجارت کا ذکر نہ کروں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے عذاب جو دردناک عذاب ہے اس سے تمہیں نجات دینے والا ہے، تو اس کے لیے ایسی تجارت میں تم کو کیا نہ بتلاؤں۔ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کیا ہے، اس دنیا میں تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے، باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو اس بات کو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ تمہاری تجارت ہے، گویا کہ کیونکہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان و مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔
چونکہ یہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی فکر یہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی سورۃ سورہ جمعہ میں اللہ عز و جل نے موت کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اہل کتاب تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اگر مر بھی جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں اچھا مقام ملے گا، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں عذاب نہیں چھوئے گی، اگر آگ بھی ہمیں چھوئے گی تو چند ہی دن ہمیں عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر بات ایسی ہے اے اہل کتاب تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو تو موت تمہیں آئے گی، پھر تم اللہ کے پاس جاؤ گے، پھر تمہیں جنت ملے گی، تو تم موت کی تمنا کرو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا نہیں کرتے بلکہ موت سے تم بھاگتے ہو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ ہزار سال جینے کی وہ خواہش کریں گے، جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ ان کے ایسی خواہش اور تمنا ہے تو وہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ پھر اللہ بیان فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے بچتے ہوئے تم چھپ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، وہ تمہارا پیچھا کر رہی ہے، وہ تمہیں پکڑ رہی ہے۔ تفرون منه فانه ملاقیکم، آخر کار وہ تمہیں پکڑ کر رہے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہاں تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی سورہ منافقین میں یا سورہ منافقون میں منافقین کا کچھ تذکرہ فرمایا، ان کے کچھ صفات کا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایمان لاتے ہیں فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، اور ان کو کہیں نقصان نظر آتا ہے تو پھر ان کافروں مشرکوں سے جا ملتے ہیں اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارے بارے میں اللہ کا کلام کہیں کوئی نازل نہ ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر جو ہے نازل نہ ہو جائے، بس اس طرح کا انہیں خوف رہتا ہے۔ كأنهم خشب مسندہ يحسبون كل صيحة عليهم، کوئی بھی بات آتی ہے تو سمجھتے کہ کہیں ہمارے خلاف تو نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیں تاکہ جو ہے وہ آئے، اسلام قبول کریں، پھر آپ ان کے حق میں توبہ استغفار کریں۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کبھی جو ہے اپنے نفاق سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب ایسے منافقین کے بارے میں اگر آپ دعا کریں، استغفار کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں مغفرت نہیں لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو مہاجرین ہیں، وہ ذلیل ہیں، وہ کمتر اور حقیر ہیں، اور ہم عزت والے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے ساری عزت ہے، اور مومنوں کے لیے ساری عزت ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو باعزت بنایا ہے۔ تو یہ منافقین اپنے دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں یا اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والوں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو اس طرح کرے گا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے قبل کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اور تم خرچ کرنا چاہو گے تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ، اور انسان کے موت کا وقت اگر آ جائے تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ذرا برابر بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے بعد کی سورہ تغابن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر ذکر فرمائے ہیں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم کو جمع کیا جائے گا وہ تغابن کا دن ہوگا، ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جو کفار مشرکین ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، دیکھو یہ مال یا اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے،
ایک آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا جو ہے اجر بہت بڑا ہے. اس کے بعد سورہ طلاق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اور یہ خطاب دراصل تمام امت اسلامیہ سے، تمام بندوں سے ہے کہ تم طلاق کس طرح دو، طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تم پہلی طلاق دو تو حالت طہر میں طلاق دو، وہ حالت میں طلاق نہ دو جس میں تم نے جمع کیا ہے، بلکہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد تم طلاق دو. اس کے بعد اس کی عدت کو شمار کرو، اور پہلی طلاق دینے کے بعد تم اپنے گھر میں ہی اس کو اپنے ساتھ رکھو، گھر سے نہ نکالو، الا ہے کہ وہ کوئی بدکاری کرے تو پھر یہ اور بات ہے کہ اس کو اپنے گھر سے اپنے مائکے بھیجو. لیکن طلاق دینے کے بعد، پہلی طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو، بلکہ اس کے کھانے پینے رہنے کا خرچہ تمہارے ہی ذمے ہے. یہ اللہ نے حدود بیان کیے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جس نے اللہ کی حدود کو پھلان دیا، اس کو اللہ کی حدود کو پار کر دیا، تو اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. تو اللہ عز و جل نے یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں. ہاں، اس کے بعد اب تم عدت جو گزرنے کے بعد 3 حیض یا 3 طہور گزرنے کے بعد پھر تم اس کو اپنے پاس رکھنا چاہو تو رکھو، یا اگر چھوڑنا چاہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو، اور اس پر ایک گواہ بنا لو کہ میں نے اس کو یا تو چھوڑ دیا ہے یا تو اپنے پاس رکھ لیا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس کے طلاق کے اور بھی مسائل بیان فرمائے، عدت کے اور بھی مسائل بیان فرمائے. پھر کہا کہ اگر تم طلاق اگر دے چکو، پھر وہ تو اس کو جو ہے اس کی اولاد ہے، اس سے تمہاری اولاد ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، تو اگر تم اسی ماں سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو کچھ پیسے دے کر اس سے دودھ پلاؤ اور رضاعت کرو. اور اگر تم اس سے نہیں کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہیں اس بچے کی، تو پھر اس کے لیے بھی کچھ پیسے مقرر کرو. آپس میں یہ تمام مسائل کے حل کے لیے مشورے کرو، اور جتنا اللہ نے جس کو جو طاقت دی ہو اس کے حساب سے مال خرچ کرے. تو رب العالمین نے تفصیلات بیان فرمائی. اس کے بعد سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے، ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور ایسی خواتین کو لے آئے گا اور تم سے بہتر ہوں گی، مسلمان ہوں گی، مومنہ ہوں گی، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گی، صبر کرنے والے ہوں گی، روزہ رکھنے والے ہوں گی، عبادت کرنے والے ہوں گی، یا تو وہ باکرہ ہوں گی یا سیبہ ہوں گی. لہٰذا تم اللہ اس کے رسول کے خلاف اس طریقے سے چینوں گویاں نہ کرو اور بدگمانی نہ رکھو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے کہ جس میں لوگ بھی جلیں گے، پتھر بھی رہیں گے، بڑی خطرناک جو ہے آگ ہوگی. اور اس میں ایسے جو فرشتے جو داروغہ ہے اس پر مقرر اور مسلط ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کریں گے. جو حکم دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عذاب دینے کا حکم دیا جائے گا، اس سے ذرا برابر بھی کمی نہیں کریں گے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے کافروں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے کافرو، آج کے دن یعنی قیامت کے دن یا میدان محشر میں کیا ہے کہ اس جہنم میں لا تعتذروا اليوم، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. یقیناً جو کچھ تم عمل کرتے تھے اسی کا تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے کہا کہ اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور یہ اہل ایمان اس وقت دعا کریں گے
جب وہ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ تعالیٰ ایسے دن نہ اپنے رسولوں کو رسوا کرے گا اور نہ ان پر ایمان لانے والے اہل ایمان کو رسوا کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کو اللہ ایسی روشنی، ایسا نور عطا کرے گا ان کے نماز کی، ان کے اعمال صالحہ کی، ان کی تلاوت قرآن کریم کی، جو ایسا نور عطا کرے گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کو روشنی بتا رہا ہوگا، اور تاریخ پل صراط پر جب ان کا گزر ہوگا تو ان کے لیے وہ روشنی کر رہا ہوگا، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمیں مکمل عطا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، یہ ان کی دعا ہوگی۔ اس کے بعد سورہ اللہ عز و جل نے سورہ ملک یعنی پارے 29 میں سورہ ملک کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں بہت ساری یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پھر آسمان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں بغیر ستونوں کے، جس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اگر تم اس میں کوئی سوراخ بھی یعنی نکالنا چاہو، دیکھنا چاہو، بار بار نظریں پلٹا کر اس پر غور سے دیکھو، تمہاری نگاہیں رسوا ہو کر ذلیل ہو کر آئے گی، لیکن اللہ کی اس کاریگری میں تم ذرا برابر بھی کمی نہیں پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اس سورت کے آخر میں کہ وہ اللہ عز و جل کون ہے، وہ ہے جو کہ وہ اللہ عز و جل ہے جو پانی جب گہرائی میں چلے جاتا ہے تو اس گہرا جو زمین کے اندر سے پانی نکالنے والا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ پانی زمین کی گہرائیوں میں چلے جائے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں صاف و شفاف پانی نکال کر لائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں یہ پانی صاف و شفاف عطا کرنے والا زمین کی گہرائیوں میں سے بھی۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین واقعہ ذکر فرمایا ہے، جو یعنی پچھلے زمانے کے ایک جو نیک آدمی تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ تذکرہ فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کا واقعہ تھا کہ باغ والے یعنی ایک انسان تھا، ایک شخص تھا، وہ بڑا ہی نیک تھا، مال کے اس کا باغ تھا، اس کے مال یعنی جو کچھ نکلتا اس میں سے اس کے 3 حصے کرتا، ایک اپنے محتاج فقیروں مسکینوں میں تقسیم کرتا، ایک اپنے لیے، اور ایک آگے اس میں یعنی کھیتی باڑی کے لیے اس کو رکھتا تھا۔ اس کا طریقہ تھا۔ اس کے بچوں نے کہا کہ ہم اتنے ان کے جو ہے بچے ہیں، اگر ہم اس طریقے سے مال کے 3 حصے کریں گے، اس میں سے ایک حصہ فقیر و محتاجوں کو دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو انہوں نے پلان بنایا کہ چلو ہم باغ کی کٹوتی کا جو وقت آئے گا تو ہم ایک ساتھ جائیں گے اور اس کو راتوں رات کاٹ کر لے کر آئیں گے، کوئی فقیر اور مسکین کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح ہم نے پلان بنایا اور راتوں رات ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے چپکے چلے، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو بڑے حیران رہ گئے، کہا کہ جو ہے کیا ہم غلط راستے پر تو نہیں آئے ہیں؟ یہ ہمیں اپنا باغ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تو جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے جو سوچا تھا بالکل غلط ہے۔ ان میں سے ایک آدمی اس کا بھائی تھا، ان میں سے وہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے کہا کہ میں تم کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے باپ نے جس طرح کیا اسی طرح تم بھی جو ہے فقیر و مسکینوں کا خیال کرو، تم نے نہیں سنا میری بات۔ لہٰذا جو ہے پھر سب مل کر انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رکھی۔ اس کے بعد کی سورہ حاقہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے ایک مومن جس کے دائنے ہاتھ میں وہ نام اعمال ملے گا، اس کی جو ہے خوشی کی جو انتہا ہوگی، یہاں اس سورہ میں بیان فرمایا، کہا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سب سے کہتا کرے گا لو میرا نام اعمال ہے، لو پڑھ لو، میری کامیابی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، میری کامیابی لکھی ہوئی ہے۔ پھر مجھے یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ احسان کرے گا، مجھے یعنی کامیابی حاصل ہوگی، اللہ عز و جل پر مجھے پورا یقین تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمال کا تذکرہ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش کہ یہ نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا،
ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب کتاب مجھے نہ معلوم ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ میری جو پہلی موت تھی فیصلہ کن موت ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، اور میرا مال کچھ بھی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا دبدبہ ختم ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہے گا لاؤ اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 جو گز جو ہاتھ والے جو زنجیریں ہیں اس زنجیروں میں اس کو جکڑ دو، پھر اس کو فاسلکوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ اللہ عز و جل نے اس کے اصحاب الشمال کے بارے میں بیان فرمایا، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، بڑے جو اللہ تعالیٰ ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مطلب یہ کہ اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتا تھا، اور دوسرا جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا، یعنی حقوق العباد ادا نہیں کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، لہٰذا یہاں پر اس کو کوئی غذا نہیں ہے، اس کو کوئی اچھا کھانا نہیں ملے گا، اس کو صرف جو ہے یعنی اس کے جہنمیوں سے جو جسم سے نکلنے والا جو خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا، اور اسی طرح گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد کی سورہ یعنی اللہ عز و جل سورہ معارج کا تذکرہ فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے وہی جہنم کے کچھ یعنی واقعات بیان فرمائے کہ جو قیامت جو واقع ہوگی جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بالکل برحق ہے، یہ یقینی معنی میں واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ دن یعنی جس دن کہ روح الامین اور فرشتے چڑھ کر جائیں گے، 1000 سال کا وہ دن ہوگا، جس میں جو ہے جس دن واقع ہوگا جو قیامت کا دن، تو یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے بچاؤ کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا، وہ چاہے گا کہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے پورے خاندان اور کنبے کو یعنی عذاب میں جھونک دے اور اپنے آپ کو بچا لے، تو اس دن کوئی اس کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اور اس کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا اس کی سزا اسی کو ملے گی، اس کی وجہ سے دوسرے کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کے بعد کی سورہ نوح میں رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے انہوں نے دین کی دعوت دی، 950 سال انہوں نے جو دعوت دی، اور اپنے قوم سے انہوں نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وہ تمہارا تنہا معبود ہے، رب ہے، لیکن قوم نے انکار کیا اور استغفار کی تلقین کی، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں برکت دے گا، موسلا دھار بارشیں ہوں گی اور تمہاری زندگی میں خیر برکت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اور بھی تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے ان کے جو یعنی نیک لوگ تھے، ان نیک لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو انہوں نے یعنی تصویریں بنا لی، پھر اس کے بعد اس کے مجسمے بنائے، پھر اس کی عبادت شروع کی۔ اس طریقے سے بت پرستی کا آغاز نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا، تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نسل ہے اس نسل کو تباہ و برباد کر دے، اگر یہ باقی رہیں گے تو ان کی اولاد بھی فاجر و فاسق نکلے گی، لہٰذا ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ مجھے معاف کر، اہل ایمان کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف فرما، یہ ان کی دعا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ جن کا تذکرہ فرمایا، پھر سورہ مزمل ہے، پھر اس کے بعد سورہ مدثر ہے، پھر اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ دہر ہے، پھر آخر میں سورہ مرسلات ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ مرسلات میں بھی قیامت کا یا جہنم کا کچھ منظر ذکر فرمایا، ہولناک منظر کہ اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون ویل یومئذ للمکذبین، یعنی جو جھٹلانے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ پھر وہاں کہا جائے گا کہ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو تم جھٹلاتے تھے اس قیامت کو، آخرت کو، وہاں کے عذابات کو، چلو وہاں پر تم چلو۔ تو انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم ایسے سائے کی طرف چلو جو اس کے 3 حصے بٹے ہوئے ہوں گے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جبکہ تم کو سایہ نظر آ رہا ہوگا
جہنم میں جل رہے ہیں اور وہاں دور سایہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہاں جا کر دیکھیں گے تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا یغنی من اللہب، جو آگ کے شرارے جو تم کو جلا رہے ہیں اس سے تم بچ کر وہاں جاؤ گے تو وہ بھی اس سے خطرناک جو جیسے جو ہے وہ تمہیں جلانے والی جو ہے جو دھواں ہوگا وہ آگ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ جہنم ایسی ہے جو ایک ایک چنگاری اس سے نکلے گی تو گویا کہ بڑے بڑے محلات کی شکل میں ہوں گی، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں خالی جہنم کی ہوں گی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد قسم کے اونٹ ہے، جو اونٹ جتنا بڑا ہے تو وہ زرد قسم کے اونٹ ہے، اتنی بڑی بڑی اس کی چنگاریاں ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، تو یہ جہنم کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اور اس دن کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، ھذا یوم لا ینطقون، پہلے پہل کوئی کس سے بات نہیں کرے گا، اللہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان کو اپنا عذر پیش کرنے کے لیے ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخر میں پھر اہل ایمان کو دوسروں کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر سب سفارش کریں گے، لیکن پہلے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم پہلوں کو بھی جمع کریں گے اور پچھلوں کو بھی، سب کو ہم جمع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے اور سایوں میں ہوں گے اور وہاں پر میوے کھا رہے ہوں گے، اور لیکن جو کفار و مشرکین جو جہنمی ہیں قُلْ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، ان سے کہا کہ تم دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ رہے ہو، لہٰذا تھوڑا بہت ہم تم کو دیں گے، تم کھاؤ پیو موج مستی کرو، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قُلْ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، تم مجرم ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، دنیا میں تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے لیے رکوع کرو، تم رکوع نہیں کرتے تھے، اور وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی جو پنڈلی کھولی جائے گی، جیسے کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا تو سارے اہل ایمان سب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، جھکیں گے، لیکن جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ جھکنا چاہیں گے، وہ جھک نہیں پائیں گے، ان کی جو ہے پیٹھ بالکل تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ اس کے اندر کوئی جو ہے اس طرح کی فولڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا تھا اسی کو اللہ کے سامنے وہاں پر بھی جھکنے کی اجازت ہوگی، اور وہی اللہ کے سامنے سجدہ کر پائے گا، رکوع کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کی اتنی ساری تفصیلات ہے، اس حدیث حدیث سے مراد یہاں پر قرآن ہے، تو قرآن کو حدیث بھی کہا گیا ہے، اسی لیے اہل الحدیث قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اس حدیث کے بعد اتنے ساری گفتگو قرآن کی، اس کے بعد اور کس بات پر تم ایمان لے آؤ گے؟ اس میں اتنی ساری تفسیرات، اتنی ساری سچائیاں ہیں، وضاحتیں ہیں، اس کے بعد اور کون سی تمہارے پاس کتاب آئے جس پر تم ایمان لا کر تم اپنی نجات کی جو ہے کوشش کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس طریقے سے اس صورت میں ہمیں دعوت پیغام دیا کہ قرآن کو پڑھے، غور کرے، اس پر عمل کرے اور اپنی آخرت بنائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو قرآن کو فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے ٹوٹے پھوٹے اعمال صالحہ ہو رہے ہیں تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔